سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ ٹھوکروں کے بعد جب رب کا ساتھ ملتا ہے نا تب جو مضبوطی اور لذت نصیب ہوتی ہے نا ویسی مضبوطی ٹھوکر لگنے سے پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اکثر ٹھوکریں رب سے ملا دیتی ہیں۔ یہ ٹھوکریں لگتی ہی اس لیے ہیں کہ بندہ رب سے رجوع کر لے۔ مجھ کو ٹھوکریں بھی لگنی تھیں، مجھے کئی بار گرنا تھا، سنبھلنے سے پہلے یہی مصلحت خدا تھی اس کا قرب پانے کے لیے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ اکثر سجدے میں جا کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دکھ ہے۔ بہت سارے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ لیں۔ دکھ چھپانے کی بہترین جگہ مسکراہٹ ہے اور اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ کوشش کریں آپ پر کوئی سورج ایسا طلوع نہ ہو جس میں آپ نے نماز، قرآن، اذکار اور توبہ نہ کی ہو۔ بے شک خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جو کئی دن ان کے بغیر نہیں گزارتے۔ لوگ کبھی بھی نہ پہلی نہ آخری محبت ہوتے ہیں، پہلی اور آخری محبت صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور لوگ تو درمیانی ہوتے ہیں جو پیدائش سے موت تک زشت کی ساعتوں میں چند گھڑیوں کا ساتھ دینے کے لیے زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے آپ نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کیا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی سے بچنے کے لیے پوری دنیا اور تمام انسانوں کو بھی ناراض کرنا پڑے تو کر دیں، لیکن اپنے پیارے اللہ کو کسی قیمت ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ سے اللہ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے وقوف انسان کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ انسان جو دنیا کو صرف اپنے نظریے سے دیکھتا ہو اور کسی دوسرے کو ترجیح نہ دیتا ہو۔ نمبر 2، جو انسان بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہو۔ نمبر 3، وہ انسان جو بار بار اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہو۔ اپنے زخموں کو کریدنا اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دیں۔ یہی درد اور آزمائشیں آپ کو اللہ تک لے جائیں گی، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو باقی ہر چیز بے معنی لگتی ہے۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی تصویر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود کو پڑھیں اور دیکھیں اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ آپ ساری رات درد میں مبتلا رہیں لیکن جب تک رب العالمین آرام نہ دیں تو کوئی آرام نہیں پہنچا سکتا۔ پھر کیوں پیروں، فقیروں، مردوں کو مشکل کشا مان کے شرک عظیم جیسے گناہ کے مرتکب بن رہے ہیں؟ زندگی میں ہی توبہ کر لیں ورنہ آخرت میں کوئی معافی نہیں۔ قرآن شفا ہے، غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے، ان سب زخموں کو ٹھیک کرتا ہے قرآن۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اس کو تھام لیں، اللہ آپ کو تھام لے گا۔ کون کیا ہے، کون کس نیت سے پردہ کر رہی ہے، کون کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، کون کس کے لیے نیکی کر رہا ہے۔
یہ سوچنا چھوڑ دیں، کسی پہ بہتان لگا کے رب کو ناراض نہ کریں، خود کو اتنا نیک تصور نہ کریں کہ دوسروں کی نیکی ہی چھوٹی لگنے لگے۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر پوری تصویر کا اندازہ نہیں لگاتے، بس اپنے اعمال کی فکر کریں اور خود پر دھیان دیں۔ آپ کتنے نیکوکار ہیں، ہر جگہ اس کا اشتہار لگانے نہ بیٹھ جایا کریں، اور نہ اتنے نیک بنیں کہ ہر کوئی گناہگار نظر آنے لگ جائے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتیں اور کہتی ہیں ذہن صاف ہونا چاہیے، آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاف نہیں ہے۔ پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔